بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب لبیک، مصنف ممتاز مفتی صدقار مجید احمد جئی۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتا رہے۔ ہمارے چینل کی پلے لسٹ کا وزٹ کیجئے، وہاں آپ کو بات کر کے دیکھتے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑک، ٹی ہاؤس، لبیک اور جیسی دوسری کتابیں سماعت کرنے کو ملیں گی۔ حرم شریف اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح اللہ بے نیاز ہے، اسی طرح حرم شریف کی فضا بھی بے نیاز ہے۔ وہاں کوئی پابندی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، چاہے آپ کالے ہیں، گندمی ہیں، سانبلے ہیں یا گورے، کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ چاہے آپ یورپی ہیں، چینی ہیں یا امریکی، کوئی تجسس محسوس نہیں کرے گا۔ چاہے آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں یا وہابی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح جی چاہے نماز پڑھیے، دونوں ہاتھ باندھ کر یا ایک ہاتھ باندھ کر یا دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ کر، چاہے نماز کے وقت آپ الگ ہو کر بیٹھ جائیے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نماز میں شامل کیوں نہیں ہوئے۔ بے نیاز فقیر۔ حرم شریف کا وہ فقیر مجھے آج تک نہیں بھولا جو سارا دن اور ساری رات حرم کے عین درمیان میں پاؤں پسار کر چادر میں لپٹا ہوا سویا رہتا تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تو وہ آپ ہی آپ اٹھ کر بیٹھ جاتا، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد وہ پھر سے چادر تان کر پڑ جاتا۔ اس کے پاس صرف ایک چادر تھی، وہ چادر اس کا واحد ساز و سامان تھی۔ نماز پڑھنے سے پہلے اس نے کبھی وضو نہیں کیا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اتنی بے نیازی سے پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتا کہ بس اوقات اس کے پاؤں خانہ خدا کی طرف ہو جاتے۔ لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے، لیکن جلدی اس کی توجہ دوسری باتوں کی طرف منعطف ہو جاتی اور انہیں وہ فقیر بھول جاتا۔ کچھ لوگ تجسس کے مارے اس فقیر کے پاس بیٹھ جاتے تاکہ اس پر نظر رکھیں، لیکن کسی زائر میں اتنی جرأت نہ ہوتی تھی کہ اسے جگاتا، اس سے پوچھتا کہ میاں تم یہاں سونے کے لیے آئے ہو کیا، یا کم از کم اسے اتنا کہتا کہ تم نے اتنی جگہ گھیر رکھی ہے، اٹھ کر بیٹھو میاں۔ محافظین حرم نے کبھی اسے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا جا اپنے ڈیرے پر جا کر سو۔ کسی مولوی میں اتنی جرأت نہ ہوتی تھی کہ اسے سرزنش کرتا اور کہتا اپنی ٹانگیں خانہ خدا کی طرف مت کر۔ حرم شریف میں کسی مولانا میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ عورتوں کو منع کرتا کہ بیبیوں مردوں کے ساتھ طواف نہ کرو، مردوں کی بھیڑ میں داخل ہونے سے اعتراض کرو، نہ محرموں کے قریب مت بیٹھو۔ اسلام کو خطرہ۔ حرم شریف میں اسلام خطرے میں نہ تھا۔ اسلام کے مخالفین یہ بھولے بیٹھے تھے کہ وہ اسلام کی حفاظت کے لیے دنیا پر اتارے گئے ہیں۔ حرم شریف میں مذہب کی قید نہ تھی، رسم کی قید نہ تھی، رواج کی قید نہ تھی، گناہ اور ثواب کی قید نہ تھی۔ حرم شریف میں کوئی ناسے نہ تھا، کوئی مسلوں کا اجارہ دار نہ تھا، کوئی ہمدان نہ تھا، وہاں کوئی منع کرنے والا نہ تھا۔ چاہے ناچ کر طواف کرو، چاہے سجدہ کرنے والے کے سامنے سے گزر جاؤ، چاہے نماز پڑھنے والے کے سامنے بت بن کر بیٹھ جاؤ، کسی عالم میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ٹوکو مین میخ نکالے، کسی مفتی میں ہمت نہ تھی کہ فتویٰ جاری کرے۔ حرم شریف میں کوئی بندش نہ تھی، کوئی تکلیف نہ تھی، کوئی قاعدہ نہ تھا، کوئی گرامر نہ تھی، صرف نفس مضمون۔ وہاں خدا اور بندے کے درمیان کوئی حارج نہ تھا، نہ مذہب، نہ رسم و رواج، نہ قاعدہ، نہ گناہ، نہ ثواب۔ زائرین میں کوئی آقا نہ تھا، کوئی غلام نہ تھا، کوئی بزرگ نہ تھا، کوئی عالم نہ تھا۔ امیر میں امارت کی بو نہ تھی، وہ بھول چکا تھا کہ اس کے پاس لاکھوں کا بینک بیلنس ہے۔ نواب اپنی جگیر کو بھولے بیٹھا تھا، افسر کو یاد نہ رہا تھا کہ وہ اپنے چپڑاسی کے پاس بیٹھا ہے، عورت کو یاد نہ تھا کہ وہ عورت ہے اور اس کے پاس بیٹھا ہوا مرد نامحرم ہے، ملا کو یہ یاد نہ تھا کہ وہ اسلام کا اجارہ دار ہے۔ یہ سب حرم شریف کا اعجاز تھا، نہیں حرم کا نہیں، اس کا اعجاز تھا جو اپنے بھیدے بے ڈھنگے کوٹھے کی مندیر سے اپنے بندوں کو جھانک رہا تھا، ان پر مسکراہٹیں پھینک رہا تھا، انہیں آنکھیں مار رہا تھا۔ اللہ اور بندے۔
حرم شریف اس وقت صرف اللہ کا گھر نہیں تھا، وہ بندوں کا گھر بھی تھا۔ اللہ اور بندہ دونوں اکٹھے اس گھر میں مقیم تھے۔ خانہ خدا میں اللہ اور بندہ شانہ سے شانہ جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں ایسے زائرین بھی تھے جو حرم شریف میں مقیم تھے، وہیں دن رات عبادت کرتے تھے اور جب نیند آتی تو وہیں سو جاتے تھے۔ ایسے زائرین بھی تھے جو دوپہر کو رات کا کھانا کھاتے تھے۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا کہ بندہ خدا یہ کیا ڈائٹنگ حال ہے۔ مطاف میں خانہ خدا کے عین زیر سایہ عربی معلم زائرین کو دھڑا دھڑ لوٹ رہے تھے۔ وہ زائرین کو طواف کرنے کا بھاؤ کر رہے تھے اور مہنگے داموں فروخت کر رہے تھے۔ نیچے وہ اللہ کا نام بیچ رہے تھے، اوپر اللہ مسکرائے جا رہا تھا۔ میں حیرت سے بت بنا کھڑا تھا۔ میری دنست میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کا نام بیچے، دین کی تجارت کرے، قرآن کریم کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے، اسلام کو ذاتی وقار کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ میری دنست میں کوئی بڑے سے بڑا گناہ اس قدر مذموم نہیں ہو سکتا، مگر وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ میں حیرت سے بت بنا کھڑا تھا۔ میزاب رحمت۔ اسی مطاف کے ایک کونے میں وہ بڈھا کھڑا تھا۔ وہ بڈھا صبح و شام وہی میزاب رحمت کے سامنے کھڑا رہتا تھا۔ میزاب رحمت خانہ خدا کی چھت سے نکلا ہوا ایک پرنالہ ہے۔ جب بارش ہو رہی ہو اور رحمت کا پرنالہ چل رہا ہو تو جو شخص میزاب رحمت سے گھرتے ہوئے دھارے تلے کھڑا ہوگا وہ رحمت خداوندی میں شرابور ہو جائے گا۔ لیکن عام طور سے یہ مشہور ہے کہ جو میزاب رحمت سے گھرتے ہوئے دھارے تلے کھڑا ہوگا اس پر بہشت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ بوڑھا ایک نظر میزاب رحمت پر ڈالتا اور دوسری نظر آسمان پر۔ اس کی نگاہیں پرنالے اور آسمان کا یوں طواف کرتی رہتی جیسے گھڑی کا پنڈولم ہوں۔ اسے نہ طواف کی پرواہ تھی نہ نماز کی، صرف ایک لگن تھی کہ آسمان سے پانی برسے، پرنالے سے دھارا گرے اور وہ اس کے نیچے کھڑا ہو کر بھیگے اور یوں اس پر جنت کے دروازے کھل جائیں۔ وہ بڈھا جنت کا طلبگار تھا، دودھ کی نہروں، حوروں اور غلامان کا طالب تھا۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر میری ہنسی نکل جاتی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی دودھ کے مٹکے پر بیٹھا چھاج کے خواب دیکھنے میں مصروف ہو۔ حرم شریف میں نہ جانے کتنے افراد ایسے تھے جو دودھ کے مٹکے پر بیٹھے چھاج کی آرزو میں دیوانے ہو رہے تھے۔ کوئی وہاں پچھلے گناہ دھلوانے آیا تھا جیسے خانہ خدا ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری ہو۔ کوئی ثواب کمانے آیا تھا جیسے خانہ خدا سٹہ بازی کا مرکز ہو۔ کوئی حور و غلامان کا بھوکا بحث کا ٹکٹ کٹوانے آیا تھا جیسے خانہ خدا بکنگ آفس ہو۔ یہاں کیا بیٹھے ہوئے لوگ ظاہر ہیں یا سوداگر؟ میرا قہقہ چاروں طرف گونجا۔ کوٹھے سے کسی نے میری طرف نیچے جھانکا۔ پانی کیوں نہیں برساتے؟ میں نے چلا کر کہا۔ دیکھتے نہیں یہ بڈھا کب سے تیرے پرنالے کے نیچے کھڑا ہے؟ اس کی نگاہیں پنڈولم کی طرح چل چل کر دھندلا گئی ہیں۔ اس کی گردن مترارم ہو گئی ہے۔ اس طالب کی آرزو پوری کیوں نہیں کرتے؟ زائر اور سوداگر، یہ اتنے سارے سوداگر جو زائر کا بیس بدلے تیرے کوٹھے کے ارد گرد بیٹھے ہیں، ان کے مطالبات پورے کیوں نہیں کرتے؟ میرا قہقہ حرم میں گونجا۔ بتا ان میں کتنے لوگ ہیں جو تیری ذات کی خاطر یہاں آئے ہیں؟ کیا اتنی بھیڑ میں تو اکیلا ہے؟ کیا کسی کا دھیان تیری طرف بھی ہے؟ مانا کہ سب تیرے نام کی مالا جپ رہے ہیں، نام کی تیری کتاب کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی تھوڑی منڈیل پر رکھی ہوئی تھی اور وہ ٹکر ٹکر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کی آنکھیں پرنم ہوں۔ عین اس وقت کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے پیچھے نظم و نسق کا متوالا سرفراز کھڑا تھا۔ آپ تو پڑھے لکھے آدمی نظر آتے ہیں، وہ بولا۔ آپ تو ہم پرست نہیں، پھر آپ اس بوڑھے کے پاس کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بوڑھا تو ہم پرستی کی وجہ سے دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس سے کوئی پوچھے، بڑے میاں کیا اس پرنالے کے پانی میں بہشت بہہ کر چلا آئے گا؟ کیا خلد بریں کہاں اس پرنالے کا پانی؟ بہشت حاصل کرنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اپنے اعمال کو منظم کرو، اپنے کردار کو سنوارو۔ حد ہو گئی تو ہم پرستی کی۔ وہ قہقہ مار کر ہنسا۔ سرفراز مجھے وہاں سے گھسیٹ کر دور برآمدے میں لے گیا تھا۔ وہاں دیر تک وہ مجھے مسلمانوں کی توہم پرستی پر لیکچر پلاتا رہا۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے کوٹھے سے دور جا کر بیٹھ جاؤں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کوٹھے کے والی سے بات کروں۔ میرا جی چاہتا تھا
کہ اس کی آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو کو اٹھا کر اپنے جسم سے مل لوں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں سرفراز کو بتاؤں کہ وہ خود کوٹھے کی مندیر سے جھانک رہا ہے، لیکن یہ سب باتیں میں اسے کیسے بتاتا۔ توہم پرستی۔ سرفراز مجھے پڑھا لکھا آدمی سمجھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا میں عقل و ادراک کا مالک ہوں، توہم پرست نہیں۔ پھر اسے کیسے بتاتا، اسی لیے میں چپ چاپ بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ دفتن وہ جلال میں آ گیا۔ یہ توہم پرستی اسلام کے منافی ہے، یہ توہم پرستی اسلام کے ماتھے پر کلک کا ٹیکہ ہے، یہ توہم پرستی ہمارے لیے باعث ننگ ہے۔ عین اس وقت ایک شور اٹھا، ایک گرج حرم شریف کی مرمری دیواروں سے آ ٹکرائی اور پھر چاروں طرف گونجی۔ ہم دونوں نے ڈر کر خانہ خدا کی طرف دیکھا۔ حرم پر ایک بدلی چھا چکی تھی، خانہ خدا پر بڑی بڑی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ مزاب رحمت سے پانی کی ایک چھوٹی سی دھار گر رہی تھی اور وہ بوڑھا اس دھار کے نیچے کھڑا اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سرفراز کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کی پتلیاں پھیل گئیں، مٹھیاں بھینچ گئیں جیسے اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہو۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور پھر غصے میں بھرا ہوا خانہ خدا کی طرف یوں بھاگا جیسے وہ اس بڈھے کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ میں ڈر گیا۔ رک جاؤ سرفراز، ٹھہرو ٹھہرو سرفراز، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ مزاب رحمت کے قریب پہنچ کر سرفراز نے بڈھے کو زور سے دھکا دیا اور پھر خود اس دھارے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ خوشی سے وہ دیوانہ وار نعرے لگانے لگا، آیتیں پڑھنے لگا، چھینٹیں اڑانے لگا۔ تاجر ہی تاجر۔ اس کے قریب پہنچ کر میں رک گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا اور جوش میں چلانے لگا، آ جاؤ آ جاؤ، یہ لمحہ پھر نصیب نہیں ہوگا، آ جاؤ۔ پھر چاروں طرف سے لوگوں نے مزاب رحمت پر یورش کر دی۔ وہ سب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، آیت کے نعرے لگا رہے تھے، ایک دوسرے کو یوں دھکے دے رہے تھے جیسے ہولی کھیل رہے ہوں۔ کوٹھے کی چھت پر کوٹھے کا ولی مسکرا رہا تھا، مزاب رحمت کی رنگ پچکاری سے بہشت کے گاہکوں کو بھگو رہا تھا۔ اس کی دھکم پل کو دیکھ کر تالیاں بجا رہا تھا، کہہ کے لگا رہا تھا، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا، کوئی اس کا طالب نہ تھا، کسی کو اس کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ وہ سب بہشت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ ان کی نگاہوں تلے حوریں تھیں، دودھ کی نہریں تھیں، باغیچے تھے، پھلوں سے بھری ہوئی بستریاں تھیں۔ بے شک ان کے ہونٹوں پر اللہ کا نام تھا، لیکن وہ سب اس نام کو استعمال کر رہے تھے، آخرت میں اپنے آرام و آسائش کے حصول کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس وقت ان میں کوئی ظاہر نہیں تھا، تاجر ہی تاجر، تاجر ہی تاجر۔ یہ کتاب JRD لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جی کی تھی۔ اللہ حافظ۔